میرا اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، تیرے پاس جتنا مال ہے، تیرے پاس جتنا خزانہ ہے، اپنا مال اپنا خزانہ غریبوں کو بانٹ کے صدقہ کر کے تو میرے حوالے کر دے۔ میرے حوالے کرنے کا تجھے فائدہ کیا ہوگا؟ تیرے مال کو نہ تو جلنے دوں گا، تیرے مال کو نہ تو ڈوبنے دوں گا، تیرے مال کو نہ تو ضائع ہونے دوں گا، اور قیامت کے دن یہی تیرا مال تیری شدید حاجت کے وقت تجھے لوٹا دوں گا۔ جب تجھے اس مال کی شدید ضرورت پڑے گی میں تجھے لوٹا دوں گا۔ ایک دن میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے، آقا کریم بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے وہ شخص بخشا گیا، وہ شخص بخشا گیا۔ پوچھا گیا آقا کون سا شخص بخشا گیا؟ فرمایا وہ شخص جو خود شدید بھوک میں مبتلا تھا، روٹی کا ٹکڑا کھا ہی رہا تھا، اتنے میں کسی بھوک کے مارے نے آواز لگائی اللہ کے نام پہ مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دو، 3 دن کا بھوکا ہوں کچھ نہیں کھایا، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ بس اس بھوکے نے کیا کیا؟ آدھی روٹی خود کھائی، آدھی دوسرے بھوکے بھائی کو کھلائی۔ میرا اللہ دیکھ کے مسکرا رہا تھا، اس عمل کو دیکھ کے میرا اللہ فرشتوں کہہ رہا تھا فرشتوں دیکھو تو صحیح، بندہ خود بھوک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، خود بھوکا ہے، آنے والے بھوکے کو اس نے خالی ہاتھ واپس نہیں موڑا۔ فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے اپنی سخی بندے کو بخش دیا ہے، گواہ بن جاؤ میں نے اپنی سخی بندے کو بخش دیا ہے، روٹی کا ایک ٹکڑا دیا تھا۔ بخشش دنیا میں کر دی گئی ہے۔ ایک 15 سال کا لڑکا تھا، ایک اسٹور سے چوری کرتا ہوا پکڑا گیا، بات عدالت تک پہنچ گئی۔ جج نے لڑکے سے پوچھا تم نے واقعی کچھ چرایا تھا؟ لڑکے نے اعتراف کرتے ہوئے کہا ہاں، بریڈ اور پنیر کا ایک پیکٹ چرایا تھا۔ جج بولا کیوں چرایا تھا؟ چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی، خرید لیتے بیٹے۔ لڑکے نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا جج صاحب میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ جج نے پوچھا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ کہا میرا باپ مر گیا ہے۔ تیرے بھائی کیا کرتے ہیں؟ میرے بھائی تو ہیں ہی نہیں، میں تو ماں کا اکیلا تنہا بیٹا ہوں۔ اچھا تیری ماں کیا کرتی ہے؟ وہ گھر میں بیمار ہے، صبح کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ ماں گھر میں بیمار ہے، بے روزگار ہے، اسی کے لیے تو روٹی چوری کی تھی نا، اسی کے لیے تو یہ پنیر چوری کیا تھا جس کی وجہ سے کچھ دن جیل میں پڑا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ عدالت میں آنے کی نوبت آ پہنچی۔ جج صاحب نے کہا کہ تم کوئی کام نہیں کرتے؟ کہا ایک کار واش میں کام کرتا تھا، ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک دن کی چھٹی کی تو انہوں نے غریب کے بیٹے پر ترس نہ کھاتے ہوئے نکال دیا، مجھے ڈیوٹی سے نکال دیا، ملازمت سے نکال دیا، صبح سے خدا کے بندوں سے بھیک مانگ رہا ہوں، خیرات مانگ رہا ہوں، مدد کا طلبگار ہوں، خدا کے بندوں نے مجھے 1 روپیہ بھی دینا گوارا نہیں کیا۔ جب صبح سے کسی نے کچھ نہ دیا تو میں یہ گناہ کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ میری ماں گھر میں بیمار ہے، اس کے لیے میں نے کھانے کا بندوبست کرنا ہے۔ اب جج صاحب نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ جج صاحب نے جب بچے کی دردناک کہانی سنی نا، چوری کرنے کی وجہ سنی، تو اب جج نے فیصلہ دینا شروع کیا۔ کہا چوری اور خصوصاً بریڈ کی چوری بہت ہی ہولناک جرم ہے اور اس جرم کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ عدالت میں موجود ہر شخص مجھ سمیت اس چوری کا مجرم ہے۔ صرف یہ نوجوان 15 سال کا مظلوم لڑکا، غریب لڑکا چوری میں ملوث نہیں ہے، عدالت میں بیٹھا ہر ایک شخص اس چوری کا مجرم ہے۔ میں یہاں موجود ہر فرد اور خود پر $10 جرمانہ عائد کرتا ہوں۔ $10 ادا کیے بغیر کوئی بھی شخص کورٹ سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس کے علاوہ میں اسٹور انتظامیہ پر $1000 جرمانہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بھوکے بچے سے غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے اس پر تشدد کیا گیا، اس کو 24 گھنٹے جیل میں رکھا گیا، پھر اس کو عدالت میں لے کے آیا گیا۔ اس کا گناہ صرف یہی تھا کہ اس نے ماں کے لیے ایک روٹی چرائی تھی، وہ بھی پیٹ بھرنے کے لیے۔ اگر 24 گھنٹے میں جرمانہ جمع نہ کرایا گیا کورٹ اسٹور سیل کرنے کا حکم دے۔ یہ کہہ کر جج نے اپنی جیب سے $10 نکال کر غریب لڑکے کی جیب میں ڈال دیے۔ ہے یہاں پر مجھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایک قول یاد آ گیا، سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ یاد آ گیا
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا اگر کوئی بھی شخص اپنی بھوک کی وجہ سے بھوک مٹانے کے لیے کہیں سے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹ دینے سے بہتر ہے وقت کے حکمران کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اگر کوئی بھی شخص بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹ دینے سے کہیں زیادہ بہتر رہے گا وقت کے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ صاحب تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، تیری گلی میں اگر کوئی وہابی رہتا ہے، تیری گلی میں اگر کوئی دیوبندی رہتا ہے، تیرے محلے میں اگر کوئی عیسائی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، رات کو کچھ کھائے پیے بغیر سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ اللہ نے ہمیں دولت ہی کیا دی، ہم نادانوں نے اپنی دولت کی نمائش کچھ اس طرح کی کہ غریب کا جینا حرام کر دیا۔ آئے جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا، کچھ اس طرح مٹی میں ملایا کہ وہ بیچارہ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہا۔ ہم نے اسے غریب سمجھ کے اس کی عزت پہ وار کیا، ہم نے اسے غریب سمجھ کے اس کی غربت پہ وار کیا، ہم نے جگہ جگہ پہ اس کا دل توڑا، اس کے زخموں پر نمک چھڑکا، ہم نے جگہ جگہ پر اسے تکلیف دی، اسے بے عزت کیا۔ اس کا جرم کیا تھا، اس کا گناہ کیا تھا؟ صرف وہ غریب تھا، اس کا جرم صرف یہی تھا کہ وہ غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ اور نادانو، میرے کریم نبی کا وہ فرمان بھول گئے ہو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، او صحابہ، کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا۔ فرمایا، او صحابہ، کسی بے اولاد شخص کے آگے اپنی اولاد کی تعریف بیان نہ کرنا، اس سے بے اولاد کا دل دکھے گا۔ کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کو درد نہ دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا۔ فرمایا، او میرے صحابہ، کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ دینا، اس سے اس یتیم بچے کو اس کا مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ ہم نے دولت کی نمائش اس طرح کی، پیسوں کی نمائش اس طرح کی کہ غریب کی اولاد کا جینا حرام کر دیا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وہ جہیز چار پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں دیگر بچیوں کو، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، آؤ نہ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو کہ ہم کیا کچھ دے رہے ہیں، کیا کچھ ہم نے نہیں دیا۔ اور نادانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں، ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے، جو غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، ساری رات کام کرتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے، بابا جی تجھے نیند نہیں آتی؟ کہتا ہے، بیٹے نیند تو آتی ہے، آخر میں بھی تو انسان ہوں، لیکن کیا کروں، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، کیا کروں بیٹا، غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں۔ ہائے، ایک یہودیہ عورت تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا شوہر فوت ہو گیا تھا، ایک ہی بیٹا ہے گھر میں، ایک ہی ماں ہے گھر میں، اور کوئی نہیں رہتا گھر میں، گھر غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی۔ اس بچے کا جو چاچو تھا، باپ تو فوت ہو گیا تھا، اس کا جو چاچو تھا وہ بہت ہی بڑا امیر تھا، مالدار تھا، ماں کا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا، اب جگہ جگہ سے جسم ننگا نظر آ رہا تھا، ایک ہی لباس تھا، غربت کی وجہ سے دوسرا لباس تھا نہیں۔ اب بچہ گیا اپنے چاچا کے گھر، دستک دی، چاچو باہر نکلے، ہاں جی کیا لینا ہے؟ کہا میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے،
اب جگہ جگہ پر جسم چھلک رہا ہے، تیرے گھر میں کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں۔ چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا، دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، گیٹ سے باہر نکال دیا۔ یہ بچہ روتا ہوا آ ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گئی۔ اس شخص نے کہا، وہ بچے کیوں رو رہا ہے؟ تیرا دل رو رہا ہے، تیری آنکھیں رو رہی ہیں، کس چیز نے تجھے اتنا تڑپا رکھا ہے؟ کہا، نہ پوچھ چاچو، میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا ہے، اب تو جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے۔ اپنے مالدار چچا جی کے گھر گیا تھا لباس لینے، اس نے بجائے مدد کرنے مجھے غریب سمجھ کے دھکے دے کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ بس دل جو رو رہا تھا، آنکھیں بھی رو پڑی۔ اس راستے میں ملنے والے شخص نے کہا، او بچے رو مت، خون کے آنسو نہ بہا، اگر چاچو جی نے چادر نہیں دی، کپڑا نہیں دیا، لباس نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، تجھے میں ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ اور بیٹے، اگر تو نے چادر لینی ہے تو چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے، وہ مسلمانوں کا نبی ہے، محمد نام کا ایک شخص ہے، میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر کوئی یہودی بھی چلا جائے نا مدد کے لیے، وہ خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ بچے، اگر تو نے چادر لینی ہے تو اسی محمد نام کے شخص کی چوکھٹ پہ چلا جائے۔ اس نے کہا، یار وہ تو مسلم ہے، وہ تو مسلمان ہے، مسلمانوں کا نبی ہے، پہلے تو وہ مجھے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرے گا، زور لگائے گا تو کلمہ پڑھ۔ میں نے کلمہ پڑھا، اسی کا دین قبول کیا، پھر تو مجھے چادر ملے گی، اگر میں نے کلمہ نہ پڑھا پھر مجھے چادر تو نہیں دے گا نا۔ اس نے کہا، ایک بار جا کے تو دیکھ۔ اب یہ بچہ اپنی ماں کے پاس گیا، کہا، ماں، چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ تجھے بتا نہیں سکتا۔ راستے میں آ رہا تھا، ایک شخص مل گیا، اس نے کہا، محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے صحن حرم میں، اگر تو نے چادر لینی ہے وہاں پہ چلا جا، میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر کوئی دشمن بھی چلا جائے تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ ماں نے کہا، نہیں 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 بیٹے، اس محمد نام کے شخص کے پاس نہ جانا، میں نے سنا ہے وہ جس کو بھی دیکھتا ہے نا بس اسے اپنا ہی بنا لے، اس کے پاس نہیں جانا، اپنے آباء و اجداد والا دھرم نہیں چھوڑ۔ کہا، نہیں ماں، جاتا ہوں چادر لینے، چادر دے گا تو دے دے گا، نہیں تو پہلے بتا دوں گا کہ میں نے تیرا کلمہ نہیں پڑھنا۔ اب یہ بچہ دوڑتا ہوا صحن حرم کی طرف جا رہا۔ بچے نے جیسے ہی صحن حرم میں قدم رکھا، کیا دیکھتے ہیں، میرے کریم نبی رحمت والی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کریم نبی کے پاس روتا ہوا گیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، بچے کیوں رو رہا ہے؟ کس نے مارا ہے تجھے؟ بھوک لگی ہے، کھانا دوں؟ پیاس لگی ہے، پانی دوں؟ کہا، مجھے بھوک بھی نہیں لگی، مجھے پیاس بھی نہیں لگی، میرے گھر میں میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، اسے لباس کی اشد ضرورت ہے، تیرے دروازے پر آیا ہوں، اگر کوئی پھٹی پرانی چادر مل جائے تو مجھے دے دے، میں جا کے اپنی ماں کا جسم ڈھانپ سکوں۔ میرے کریم نبی نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو یہودی ماں کا یہودی بچہ ہے، پہلے کلمہ پڑھ، پہلے میری غلامی میں آ، پھر تیری مدد کروں گا، پھر تیری ہیلپ کروں گا۔ میرے کریم نبی جانتے ہیں یہ یہودی ہے، اس یہودی بچے نے پہلے ہی بتا دیا تھا، میری ماں نے مجھے ساتھ میں روکا بھی ہے، اگر وہ چادر دے گا تو دے دے گا، نہیں تو کلمہ نہیں پڑھنا، اپنے آباء و اجداد والا دھرم نہیں چھوڑ۔ میرے نبی نے اسے کلمہ پڑھنے کو بالکل نہیں کہا۔ جب میرے نبی نے سنا کہ اس کی ماں برہنہ بیٹی، اسے لباس کی اشد ضرورت ہے، تو میرے نبی نے اپنی رحمت والی چادر اتاری، اس بچے کے ہاتھ میں دی، کہا، جا بچے جلدی جا، اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کیا۔ یہ بچہ خوشی خوشی، کلمہ بھی نہیں پڑھا، چادر بھی مل گئی ہے، خوشی خوشی چادر لے کے دوڑتا ہوا گھر کی طرف جا رہا ہے، دوڑتا ہوا گھر کی طرف جا رہا ہے۔ گھر میں ماں لیٹی ہوئی ہے، اس لیٹی ہوئی ماں کے اوپر اس نے رحمت والی چادر جیسے ہی اڑائی، ماں کے دل کی دنیا بدل گئی۔ جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے اوپر ہے، ماں کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ماں کہنے لگی، او بیٹے، کہیں تو دھرم تو نہیں دے کے آ گیا؟ نہیں ماں، دھرم بھی بچا کے آ گیا ہوں، چادر بھی لے کے آ گیا ہوں، اس نے تو مجھے کہا ہی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ، میں نے اسے ایڈوانس ہی کہہ دیا تھا، چادر دینی ہے تو دے دے، نہیں تو میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا، نہیں تو میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ سن کر ماں رو پڑی، خون کے آنسو بہا کر کہنے لگی، بچے، اگر کہا
کہانی یہ ہے تو پھر وہ بھی سچا ہے، وہ نبی بھی سچا، اس کا دین بھی سچا، اس کا خدا بھی سچا۔ تو اپنے سگے چاچو جی گھر گیا تھا لباس لینے، اس نے تجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ کتنا اچھا نبی ہے مسلمانوں کا۔ بیٹے اس نبی کو ماننا چاہیے، آؤ چلتے ہیں اس نبی کے کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے، جو نبی کافروں کا، جو نبی یہودیوں کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ جب ہم اسی کے بن جائیں گے تب وہ ہماری کتنی فکر کرے گا، تب وہ ہمارا کتنا خیال رکھے گا۔ صاحب تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، دیوبندی رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ مگر سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اس کا حساب تجھے ہی دینا پڑے گا۔ اگر آپ کا دل بہت جلدی گھبرا جاتا ہو تو آپ نیکیاں ڈھونڈا کیجیے، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی غریب اور یتیم بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے اس کی مدد کر دینا، یہ ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آپ کے دل کی گھبراہٹ کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ غریبوں اور مسکینوں کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ قیامت کے دن ان غریبوں اور مسکینوں سے نہ تو زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ تو خیرات کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ تو صدقے کے بارے میں پوچھا جائے، جبکہ مالداروں سے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے۔ دنیا کے جو امیر زکوٰۃ نہیں دیتے، خیرات نہیں دیتے، قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوتے نظر آئیں گے۔ قیامت کے دن ادھر وہ اپنا حساب دینے میں مشغول ہوں گے، ادھر سے غریب اور نادار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ خدا را میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرتا ہوں، غریبوں کی مدد کیا کریں۔ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اگر تم چاہتے ہو ساری زندگی امیر بن کے رہو، دنیا کے بھی امیر، آخرت کے بھی امیر، اگر تم دونوں جہانوں کے لیے امیر بننا چاہتے ہو تو پھر خدا را اپنی مٹھی کھول کے رکھا کرے۔ ضرورت مند آئے اٹھا کے جائے، اپنی ضرورت پوری کرے، پیاسا آئے ٹھنڈا پانی پی کے جائے، بھوکا آئے روٹی کھا کے جائے، اپنی مٹھی کھول کے رکھنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی غریب نہیں کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔